بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل. وائس میسیج کے ذریعے سوالات پیش کیے جاتے ہیں. آپ بھی اگر ہمیں اپنا سوال بھیجنا چاہتے ہوں تو 00966504663 پر پوسٹ کر دیجئے. جس طریقے سے آج یہ شارٹ سوال اور خوبصورت سوال آپ کے پاس آیا ہے. جی، مجھے آپ سے پوچھنا تھا کہ عاشورہ کا دن کیا ماتم منانے کا ہے یا خوشیاں منانے کا ہے؟ ذرا وضاحت فرمائیں، کیونکہ یہ ہمارے اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، حرمت والا ہے، بے شک، اور اس میں جو واقعہ کربلا ہے وہ بہت اہمیت کا حامل ہے، اور اس کو جو لوگ مناتے ہیں اس طرح سے ماتم یا خوشی کا کوئی تصور لیے ہوئے، تو آپ ذرا وضاحت فرمائیں کیا یہ درست ہے؟ نہایت ہی خوبصورت، مختصر اور ٹو دا پوائنٹ بات کی گئی ہے. سوال بہت اہم ہے. یہ یوم عاشورہ کو لے کر دو فریق ہمارے ہاں پائے جاتے ہیں ہمارے درمیان میں، اور دونوں فریق کہیں نہ کہیں افراط و تفریط کا شکار ہیں. ایک فریق تو یہ ہے کہ یوم عاشورہ کو دسترخوان وسیع کرنا اور تحفے تحائف دینا، پانی پلانا، نہ جانے کن کن چیزوں کو اپنے لیے خیر کا باعث سمجھتا ہے اور اسے یوم فرح یا خوشی کا دن سمجھتا ہے. دوسرا فریق یہ ہے وہ غم کا اظہار کرتا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور جنت کے شہزادے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں کے تاروں یعنی کہ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا غم اور ماتم، کالے کپڑے پہن کر اور اپنے سینوں کو چاک کر کے، زنجیروں سے اپنے آپ کو مار کے، ہاتھوں کو اپنے چہروں پر مار کے، اپنے آپ کو خون نکال کے جسم سے اس دن کا وہ غم کا مظاہرہ اس دن میں کرتے ہیں. کیا یہ دونوں درست ہیں؟ میں آپ کو لے کر چلتا ہوں سماحت الشیخ صالح الفوزان حفظ اللہ کی جانب. وہ اس سلسلے میں کیا رہنمائی فرما رہے ہیں؟ القول بارک اللہ فیک. یہی پوچھا جا رہا ہے کہ اس یوم کو لے کے، یوم عاشورہ کو لے کے افراط و تفریط کا شکار ہیں لوگ. کون صحیح ہے کون غلط، یہ بیان فرما دیجئے. کلا الامرین ضلال. یہ دونوں فریق گمراہ ہیں. جو شخص خوشی منا رہا ہے یوم عاشورہ کو وہ بھی گمراہ ہے، اور جو شخص غم منا رہا ہے، ماتم کر رہا ہے، وہ بھی گمراہ ہے. الذين يتخذون يوم عاشوراء مأتما. الذين يتخذون يوم عاشوراء مأتما. وہ لوگ جو کہ اس دن کو ماتم کرتے ہیں اور غم اور اپنے رنج کا اظہار کرتے ہیں. ويضربون صدورهم اپنے سینوں کو چاک کرتے ہیں، زنجیروں سے اپنے آپ کو جکڑتے ہیں، آگ پر چلتے ہیں اور خنجروں سے اپنے آپ کو زخمی کرتے ہیں، اپنی جبین کو مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، چہروں کو اپنے تھپڑ مارتے ہیں. في هذا اليوم على الحسين بزعمهم. یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ ان کی محبت ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے. ولا شك أن مقتل الحسين رضي الله عنه أنه مصيبة عظيمة. یہ ہمارا عقیدہ ہے، اس میں کوئی شک اور شبہ کی بات نہیں ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت چونکہ محرم میں ہوئی، جس کا آپ نے تذکرہ کیا کربلا کے واقعات میں، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی. لیکن یہ مصیبت ہے، یہ غم، اور اس مصیبت کے دن ہمیں اس طریقے سے غم کا اظہار کرنا چاہیے نہیں. ولكن المصیبہ تقابل بالصبر. مصیبت جب آتی ہے تو اللہ رب العالمین ہمیں صبر کا سبق دیتا ہے، ہمیں صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھی ہمیں صبر ملتا ہے کہ مصیبت کے دن ہم صبر کریں. والاحتساب ولا تقابل بالجزع. اللہ تعالیٰ سے صبر کریں اور اجر کی توقع رکھیں، اور نہ ہی اس دن اپنے آپ کو ماتم کر کے، خوریزی کر کے، آگ پر چل کے، زنجیروں میں اپنے آپ کو جکڑ کے، بلیڈ سے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھا وہ بلیڈ مار مار کے اپنے آپ کو زخمی کر رہے ہوتے ہیں. وضرب الخدود
شق الجيوب. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ماتم کرے، رخسار اور منہ پیٹے، گریبان پھاڑے، جاہلیت کی طرح بین ڈالے، وہ ہم میں سے نہیں، میں اس سے بیزار ہوں۔ جو ماتم میں سر کے بال مونڈے یا بلند آواز سے روئے یا کپڑے پھاڑے۔ اس حدیث کو امام بخاری اور مسلم نے، یہ متفقن علیہ حدیث ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن ابی داؤد کی یہ حدیث بھی آپ سماعت فرما لیجئے۔ نوحہ کرنے والی اور اس محفل میں شامل ہو کر غور سے سننے والی عورت پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے۔ الندب والنياحة وإنما تقابل بالصبر. اس دن یوم عاشورہ کو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا، اپنے آپ کو غمزدہ کرنا، کالے لباس پہن کر شاہراہوں پر ماتم کرتے ہوئے نکلنا، یہ گمراہ کن عقیدہ ہے، گمراہ کن عمل ہے۔ والاحتساب. نعم. شرك. وعلى المقابل لهؤلاء الذين يظهرون النياحة اور اس کی مد مقابل وہ لوگ ہیں جو کہ اس دن خاص طور پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں، مقابلهم الذين يجعلونه يوم فرح. وہ یوم فرح اس کو تسلیم کرتے ہیں، عید کی تصور کرتے ہیں، وبعضهم يجعله يوم عيد. یوم عید اس کو تصور کرتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، بچوں کے تحفے تحائف دیتے ہیں، دسترخوان وسیع کرتے ہیں، سبیلے لگاتے ہیں، طرح طرح کی خوشیاں اس دن کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ یہ دونوں شیخ فرما رہے ہیں کہ یہ دونوں گروپ گمراہ کن فکر سے متاثر ہیں، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن اس دن جو کام کرنے کے ہیں وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو وہاں دیکھا کہ یہودی اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ یہودیوں نے بتایا کہ اس روز موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے نصرت اور کامیابی عطا فرمائی تھی اور فرعون کو غرق کیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا کہ یہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے روزہ رکھتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا کہ موسیٰ ہمارے بھائی ہیں، موسیٰ ہمارے بھائی ہیں، ہمارا ان پر زیادہ حق ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خالف الیہود، یہود کی مخالفت کرو، اور یہود کی مخالفت اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت، کہ اگر میں اگلے سال تک باقی رہا تو انشاءاللہ تعالی 9 تاریخ کا روزہ رکھوں گا۔ تو گویا کہ 9 تاریخ کا روزہ اور 10 کے ساتھ، یا 10 تاریخ کا روزہ 11 کے ساتھ، یہ مسنون عمل ہے۔ ایک آدمی اگر 9 کا روزہ بھی رکھ لیتا ہے تب بھی جائز ہے، اور 10 کا روزہ رکھ لیتا ہے تب بھی جائز ہے۔ اور اگر ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ میں صرف 10 ہی کا روزہ رکھ سکتا ہوں اور اس کی چھٹی کا دن 10 تاریخ کو ہوتا ہے تو وہ بھی اس کے لیے جائز ہے، لیکن افضل ترین یہ ہے کہ 9 اور 10 کا رکھا جائے، یا 10 اور 11 کا رکھا جائے، اور تینوں دن رکھ لیے جائیں تو یہ نور علی نور ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اس دن ماتم کرنا، اس دن اپنے آپ کو چہروں پر ایسے تھپڑ مارنا اور بلیڈ سے، چاقو سے، زنجیروں سے اپنے آپ کو جکڑنا، یہ تمام کی تمام گمراہ کن فکر ہے۔ اسی طریقے سے اس دن یوم فرح، اس کو عید منانا اور خوشیاں منانا، بچوں کو تحفے تحائف پیش کرنا، سبیلوں میں شریک ہونا، اس میں کنٹریبیوشن کرنا، اور تعزیوں میں اپنے آپ کو ان کے ساتھ تعاون کر کے باقاعدہ طور پر ثواب کی توقع رکھنا، یہ گمراہ کن ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بدعتوں سے بچائے، شرک سے بچا لے۔ اور آپ اگر اس طرح کی ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں تو براہ کرم ہمارے چینل سے جڑ جائیے، جوائن اس، سپورٹ اس، اور اس چینل کو پختہ کرنے کے لیے کم از کم اپنے دوست احباب سے کہیے کہ اس کے ساتھ سبسکرائب کر لیں اور جوائن کر لیں۔ بہت شکریہ۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین كفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون